صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام۔ پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری نواسی سیدنا علی المرتضیٰ اور سیدہ فاطمۃ الزہرا طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہما کی شہزادی سیدہ زینب رضی اللہ عنہا آپ کے تذکارے پاک ہوں گے۔ اس سے پہلے کتاب الشفا سے آج کا وظیفہ حیض کی کثرت کا روحانی علاج۔ اس حوالے سے دو روحانی علاج ہیں کہ اگر حیض کا خون اپنی میعاد سے زیادہ آتا ہو اور شدید تکلیف ہوتی ہو تو سورۃ الدہر، یہ 29ویں پارے میں ہے، 29ویں پارے کی سیکنڈ لاسٹ سورت ہے، تو سورۃ الدہر کو پانی پر دم کر کے پلائیں، انشاءاللہ وہ جو زیادہ مقدار یا زیادہ وقت کے لیے خون آتا ہے وہ خون آنا بند ہو جائے گا۔ دوسرا روحانی علاج حیض کی کثرت کا یہ ہے کہ سورۃ الکوثر 21 مرتبہ بارش کے پانی پر دم کر کے پلائیں، اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں، انشاءاللہ حیض کی کثرت کا جو معاملہ ہے اس سے اللہ تعالی شفا عطا فرمائے گا۔ دوسرا حیض کی کمی کا روحانی علاج، بعض اوقات اس کے برعکس معاملہ ہوتا ہے، حیض کی کمی ہوتی ہے تو اس کا روحانی علاج کہ حیض آنا بند ہو جائے یا بہت کم آتا ہو، دونوں صورتوں میں جس حیض آنا بند ہو جائے یا بہت کم آتا ہو جس کی وجہ سے عورت شدید تکلیف میں مبتلا ہو، تو ان آیات بینات کو لکھ کر موم جامع کر کے پیٹ پر باندھ لیں، انشاءاللہ حیض جاری ہو جائے گا۔ آیات بینات اور ان کا ترجمہ جو ہے یہ سماعت کر لیں۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ۔ ترجمہ یوں ہے، اور ہم نے اس میں باغ بنائے کھجوروں اور انگوروں کے، اور ہم نے اس میں کچھ چشمے بہائے کہ اس کے پھلوں میں سے کھائیں، یہ ان کے ہاتھ کے بنائے نہیں تو کیا حق نہ مانیں گے؟ یہ جنت کی نعمتوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ دوسری جو آیت مبارکہ وہ یہ ہے، اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کیا کافروں نے یہ خیال نہ کیا کہ آسمان اور زمین بند تھے تو ہم نے انہیں کھولا اور ہم نے ہر جاندار چیز پانی سے بنائی، تو کیا وہ ایمان لائیں گے؟ تو یوں یہ آیات بینات ان کو کاغذ پر لکھ کر موم جامع کر کے پیٹ پر باندھا جائے تو انشاءاللہ حیض اگر بند ہیں، نہیں آ رہے یا کم ہیں اور تکلیف بھی ہے، اور اس حوالے سے یہ لازمی پیٹ پر پھر باندھ لے موم جامع کر کے، انشاءاللہ حیض جاری ہو جائے گا۔ تیسرا حیض کی تمام بیماریوں کا روحانی علاج، حیض کی جملہ بیماریاں، چاہے حیض کی کمی ہے، حیض کی کثرت ہے، حیض بند ہو چکے ہیں یا درد اور شدت کے ساتھ آتے ہیں، تمام بیماریوں کے لیے، تمام معاملات کے لیے یہ سورۃ البقرہ پہلے پارے ہی کی آیت مبارکہ، اس کا تھوڑا سا حصہ، صم بکم عمی فہم لا یرجعون، صم بکم عمی فہم لا یرجعون، کہ اگر حیض کا خون زیادہ مقدار میں آتا ہو تو یہ آیت مبارکہ لکھ کر پیٹ پر باندھ لیں، اور اگر حیض کی کمی کی بیماری ہو تو روزانہ 314 مرتبہ یہ آیت مبارکہ پڑھ کر آب زمزم پر دم کر دیں اور 11 دن تک پلائیں، انشاءاللہ دونوں صورتوں میں اللہ سبحانہ وتعالی شفا عطا فرمائے گا۔ تو آپ کو ضرورت ہے، ضرور اپنے معمول کا حصہ بنائیے، اعزاء اقرباء، دوست احباب، رشتہ داروں، پڑوسیوں کو بتائیے،
ہماری مسلمان ماؤں بہنوں بیٹیوں کو ضرورت ہوتی ہے، تو ہماری مسلمان ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے اگر میرے آپ کے ہمارے بتانے سے انہیں شفا حاصل ہوتی ہے، ان مصائب میں، ان معاملات میں نجات ملتی ہے، تو انشاءاللہ یہ آپ کے لیے، میرے لیے، ہمارے سب کے لیے دین و دنیا آخرت میں بھلائی، فائدے اور نجات کا باعث ہوگا، باعث شفا ہوگا۔ تو ضرور امت مسلمہ تک پہنچائیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی جو کسی کے لیے بہتری چاہتا ہے اس کو بہتری اور بھلائی عطا فرماتا ہے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى جی ناظرین و سامعین، سیدہ زینب بنت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم، عظمتوں، رفعتوں اور شانوں والی ہستی، اور حقیقت یہ ہے کہ کائنات کی تمام خواتین، خصوصاً آج کی خواتین کے لیے، جہاں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن، یعنی ہم مومنوں کی تمام مائیں، وہ تمام مسلمان خواتین کے لیے رول ماڈل ہیں، وہیں نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ صلاۃ و تسلیم کی تمام شہزادیاں تمام خواتین اسلام کے لیے رول ماڈل ہیں، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسیاں، پیاری نواسیاں، خصوصاً سیدہ زینب بنت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، جن کے آج تذکار پاک ہو رہے ہیں، یہ بھی تمام خواتین عالم کے لیے، خواتین اسلام کے لیے بالخصوص رول ماڈل ہیں، عملی نمونہ ہیں، اسوہ کاملہ ہیں اور مشعل راہ ہیں۔ آج سو کالڈ لبرل سیکولر خواتین جو ہیں وہ اسلام کو بدنام کر رہی ہیں، اسلام پر حملے کر رہی ہیں، رقیق حملے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر دانستہ، جان بوجھ کر اور صرف ظاہری دنیا کمانے کے لیے، دنیا کی عیش و عشرت کے لیے، دنیا کی دولت کے لیے، یہ ایسی لالچ کی اور عیاشیوں کی پٹی آنکھوں پر بندھ چکی کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، میرے آپ کے، ہم سب کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو تمام کائنات کے لیے رحمت ہیں، رحمت للعالمین ہیں، ان کی ذات بابرکات پر رقیق حملے کیے جا رہے ہیں، اور ایسے پوشیدہ جملوں میں جو سمجھنے والے ہیں وہ سمجھ گئے اور سمجھ جاتے ہیں، ان جملوں میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات بابرکات پر حملے کیے گئے۔ لیکن قربان جائیے ان عظیم ہستیوں پر جن کے ہم تذکارے پاک کرتے ہیں، جن میں آج کی عظیم ہستی سیدہ زینب بنت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم بھی شامل ہیں، کہ ان کے سامنے بھی، اس خانوادہ یا اہل بیت اطہار علیہم الرضوان کے سامنے بھی مال و دولت کی پیشکش کی گئی، دنیاوی جاہ و منصب کی پیشکش کی گئی، عہدے اور مناصب جو ہیں وہ پیش کیے گئے، ان سے عرض کیا گیا کہ آپ جو چاہتے ہیں لے لیجئے، لیکن باطل کا ساتھ دے دیجئے۔ قربان جائیے ان عظیم ہستیوں پر، سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ، آپ کے رفقاء، آپ کے خانوادے کے دیگر لوگ، اور پھر صحابہ کرام علیہم الرضوان کی بات کر لیجیے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کیجیے کہ جب مکۃ المکرمہ میں آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی وحدانیت کا پیغام لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، اپنی رسالت کی گواہی لوگوں سے لے رہے ہیں، تو وہ کفار مکہ کہ جو لرزہ براندام ہیں اور جو پریشان ہو چکے ہیں کہ اب ہم کیا کریں، کہ لوگ جو ہیں کثرت کے ساتھ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، تو انہوں نے اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جان جناب ابو طالب، ان کے ذریعے سے یہ کہلا بھیجا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کہہ دیجئے کہ اگر وہ چاہتے ہیں مال و دولت، تو ہم مال و دولت کے انبار، مال و دولت کے ڈھیر ان کے قدموں میں لگا دیتے ہیں،
اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کو دنیاوی کوئی عہدہ مل جائے تو ہم اپنا سردار بنا دیتے ہیں، اگر وہ عرب کی یا دنیا کی کسی بھی خوبصورت خاتون سے نکاح کرنا چاہتے ہیں ہم ان کا نکاح کر دیتے ہیں، وہ جو کچھ چاہتے ہیں ہم وہ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن دین اسلام کی تبلیغ نہ فرمائیں، دین اسلام کی دعوت لوگوں تک نہ پہنچائیں، یہ نہ کہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یہ نہ کہیں کہ میں اللہ کا سچا نبی سچا رسول ہوں، آخری نبی آخری رسول ہوں، یعنی حق بات نہ کریں تو ہم سب کچھ ان کو دینے کے لیے تیار ہے، جو وہ چاہتے ہیں ہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا چاہتے تھے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی وحدانیت کا ڈنکا بجانا چاہتے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اپنی نبوت و رسالت کا پیغام لوگوں تک پہنچانا چاہتے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بالخصوص دو چیزوں کی گواہی چاہتے تھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ وہ تو یہ چاہتے تھے کہ ہر انسان نجات پانے کے لیے، دین و دنیا آخرت کی بھلائی پانے کے لیے بس یہ گواہی دے دے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہی عبادت کے لائق ہے، بت عبادت کے لائق نہیں ہے، بت خدا نہیں ہو سکتے، ہاتھوں سے بنائے ہوئے، مٹی سے، سونے سے، چاندی سے اور لوگوں کے ہاتھوں سے بنائے ہوئے یہ معبود نہیں ہو سکتے۔ اور اس بات کی لوگ گواہی دے دیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے خاص بندے اور اللہ کے سچے رسول ہیں۔ لیکن جب یہ پیغام کفار مکہ کا آپ تک پہنچا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند بھی رکھ دیں تو میں دعوت حق لوگوں تک پہنچانے سے باز نہیں آؤں گا، پیچھے نہیں ہٹوں گا، میں اللہ کی وحدانیت اور اپنی رسالت کا پیغام لوگوں تک پہنچانے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، حق سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، چاہے اس میں میری جان بھی چلی جائے۔ اور پھر اسی عزم و ہمت کا مظاہرہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے مختلف غزوات میں کیا، غزوہ احد، غزوہ بدر، غزوہ تبوک، غزوہ حنین، غزوہ خیبر، غزوہ احزاب جسے غزوہ خندق بھی کہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد بھی خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم اجمعین کے ادوار مبارکہ میں عہد خلافت میں یوں ہی مختلف جنگیں ہوتی رہیں، بڑی سے بڑی جو اپنے آپ کو سپر پاور کہتی تھیں قومیں، روم، فارس، ایران، سب کو اللہ سبحانہ وتعالی نے زیر نگیف فرما دیا اور اسلام کا پرچم بلند سے بلند تر ہوتا گیا۔ پھر اہل بیت کرام علیہم رضوان اور خصوصاً سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ اور سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ، انہوں نے اسلام کے پرچم کو یوں ہی بلند رکھا حتیٰ کہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ، آپ کے ساتھ تو آپ کے خانوادے کی عزت مآب مقدس خواتین بھی موجود ہیں، آپ کے شہزادے بھی موجود ہیں، وہ شیر خوار سیدنا علی اصغر بھی موجود ہیں، سیدنا علی اکبر بھی موجود ہیں، سیدنا علی اوسط، سیدنا امام علی زین العابدین رضی اللہ عنہ بھی موجود ہیں، آپ کے بھتیجے موجود ہیں، سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کے شہزادے، اسی طرح آپ کے دیگر بھائی موجود ہیں، سیدنا غازی عباس علمدار رضی اللہ عنہ، سیدنا جعفر، سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا عبداللہ، یہ سبھی موجود ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین۔ اور پھر اس خانوادے کی عزت مآب مقدس خواتین میں سیدہ زینب رضی اللہ عنہا بھی موجود ہیں، سیدہ زینب بنت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہما، ان کی عظمت رفعت اور شان دیکھیے، نسبتوں کو دیکھیے، قرآن و سنت میں اس گھرانے کی عظمت رفعت اور شان کا تذکرہ موجود ہے، ان سے محبت کا حکم قرآن میں بھی موجود، حدیث میں بھی موجود، صحابہ کرام علیہم رضوان بھی ان سے محبت کا حکم دیا کرتے، اور پھر اس سارے خانوادے سے محبت کا حکم دیا کرتے اور محبت کیا کرتے۔ اور پھر ان ہستی جن کا آج ہم تذکرہ کر رہے ہیں، ان کی عظمتوں، ان کی نسبتوں کا ذکر کیجئے، ان پر غور کیجئے۔ سیدہ زینب بنت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہما والد گرامی تمام اولیاء کاملین صالحین کے سردار ہیں، سید الاولیاء ہیں، اور صحابہ کرام علیہم رضوان میں بھی ان صحابہ کرام علیہم رضوان میں شامل ہیں
کہ جو جنہیں کہہ سکتے ہیں صحابہ کرام علیہم رضوان کے بھی جو سردار ہیں، سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہم اجمعین، صحابہ کرام علیہم رضوان کے بھی سردار سیدنا علی المرتضیٰ، اولیاء کاملین صالحین کے بھی سردار، اور پھر والدہ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کی وہ کون ہیں؟ وہ سیدۃ النساء العالمین ہیں، تمام خواتین کی سردار ہیں، اور سیدۃ النساء اہل الجنہ ہیں، جو جنتی خواتین ہیں ان کی سردار ہیں سیدہ فاطمہ الزہرا طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا۔ اسی طرح آپ کے سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کے بھائیوں کا ذکر کر لیجئے، سیدنا امام حسن حسین رضی اللہ عنہما، وہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ پھر سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کہ نانا جان کا ذکر کیجئے، نانی جان کا ذکر کر لیجئے، خیر النساء، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بہتر خواتین ہیں، بہترین خواتین میں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا شامل ہیں۔ اسی طرح سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کے نانا جان کا ذکر کیجئے تو کون ہیں؟ سید الانبیاء والمرسلین ہیں، سید الاولین والآخرین ہیں، سید البشر ہیں، تمام کائنات کے سردار ہیں، تمام اولین و آخرین کے سردار ہیں، تمام انسانیت کے سردار ہیں، تمام فرشتوں کے سرداروں کے بھی سردار ہیں، فرشتوں کے سردار جبریل امین علیہ السلام، ان کے بھی سردار میرے آپ کے ہم سب کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور پھر تمام انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ و تسلیم کے سردار، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بعد اللہ کی تمام مخلوق میں ہر، چاہے وہ بشر ہوں، چاہے وہ فرشتے ہوں، چاہے وہ انبیاء و مرسلین ہوں، اولین ہوں، آخرین ہوں، سبھی کے سردار ان عظیم ہستی کے نانا جان میرے آپ کے ہم سب کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ سرداروں کا گھرانہ ہے، یہ سادات کا گھرانہ ہے، یہ کائنات کا سب سے عظیم گھرانہ ہے۔ پھر سیدہ زینب رضی اللہ عنہا، آپ کی حیات مبارکہ کا ذکر کریں، 5 ہجری میں مدینہ طیبہ میں آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا نامی اسم گرامی زینب رکھتے ہیں، یعنی اپنے باپ کی زینت۔ اور پھر جیسے سیدنا امام حسن حسین رضی اللہ عنہما، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی شہزادے ہیں، قرآن نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے انہیں فرمایا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو یہ فرمایا کہ میری بیٹی کے یہ بیٹے ہیں، میرے بھی بیٹے ہیں، تو سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کا نام آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود تجویز فرمایا، تحنیک دی، اذان ان کے کان میں پڑی، اور یہ وہ ہستی ہیں کہ اپنے بھائیوں کی طرح انہوں نے بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوش مبارکہ پر سواری کی۔ نماز میں یہ بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھے مبارکہ پر جب سوار ہوتی، پشت مبارکہ پر سوار ہوتی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے کو طویل فرما دیا کرتے۔ اور پھر فتح مکہ کے موقع پر یہ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سواری پر سوار ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ بہت زیادہ محبت اور شفقت کا اظہار فرمایا کرتے۔ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کا وقت قریب آیا، اس دنیا سے ظاہری طور پر پردہ فرمانے لگے، تو جہاں سیدہ فاطمہ الزہرا طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس موجود ہیں، حاضر ہیں، تمام امہات المومنین رضی اللہ عنہن حاضر ہیں، وہیں پر یہ شہزادے، یہ شہزادیاں بھی حاضر ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس موقع پر بھی ان سے پیار فرما رہے ہیں، اور تقریباً 7 برس کی عمر ہے اس موقع پر۔ تو یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش مبارکہ میں یہ پرورش پانے والی ہستیاں، انہی میں سیدہ زینب رضی اللہ عنہا بھی شامل ہیں۔ آپ کے القابات کا ذکر کریں، ثانیہ زہرا، عقیلہ بنی ہاشم، نائبۃ الزہرا، شریکۃ الحسین، عقیلہ، عابدہ، زاہدہ، راضیہ، مرضیہ، راضیہ بالقضاء والقدر، یہ آپ کے القابات، اور 61 سے زیادہ القابات کا سیرت نگاروں نے، مورخین نے ذکر کیا، ان میں سے یہ مشہور القابات آپ کے ہیں۔ اللہ کی عبادت کرنے والی، قرآن کریم کی تلاوت کرنے والی عالمہ ایسی کہ تمام خواتین تک دین اسلام، قرآن و سنت، قرآن و حدیث کا علم پہنچانے والی یہ ہستی ہیں۔ اور پھر آپ کی قربانیوں کا ذکر کیا جائے
تو آپ کا عقد سیدنا جعفر طیار رضی اللہ عنہ، جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پر عطا فرمائے تھے اور وہ ان پروں سے اڑتے تھے بعد از شہادت، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذوالجناحین فرمایا، 2 پروں والے، ان کے صاحبزادے سیدنا عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ عنہ، ان سے آپ کا عقد ہوا، اور پھر 5 آپ کی اولادیں ہوئیں، جن میں سیدنا عون محمد رضی اللہ عنہما، یہ 2 شہزادے وہ ہیں کہ جنہوں نے واقعہ کربلا میں شہادت کا بلند مقام پایا۔ یہ قربانی ہے سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کی۔ آپ نے وہاں پر واقعہ کربلا میں، میدان کربلا میں اپنے بھائی سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ میرے پیارے بھائی، آپ سے پہلے میں چاہتی ہوں کہ میرے صاحبزادے جو ہیں یہ آپ پر قربان ہو جائیں، اپنی جانیں نچھاور کر دیں۔ سیدنا عون محمد رضی اللہ عنہما پھر میدان کربلا میں تشریف لے جاتے ہیں، اور جرأت و بہادری کے جوہر دکھاتے ہوئے یزیدیوں کو واصل جہنم کرتے ہوئے بالآخر خود بھی شہادت کا بلند مقام پا لیتے ہیں۔ پھر سیدہ زینب رضی اللہ عنہ، یہ 2 شہزادے واقع کربلا، میدان کربلا میں شہادت پائی انہوں نے، اور 2 شہزادے اور تھے، سیدنا عباس، سیدنا عبداللہ، اور ایک شہزادی تھیں سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہم۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی آنکھوں سے واقعہ کربلا کو دیکھا، تمام واقعات، تمام شہادتوں کو ملاحظہ کیا، اور اس موقع پر صبر و تحمل کا دامن نہیں چھوڑا۔ آج کی خواتین کے لیے، اور سو کالڈ جو خواتین کی آزادی اور حقوق کے نام پر فحاشی پھیلانا چاہتی ہیں، دین بیزاری پھیلانا چاہتی ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امہات المومنین خصوصاً سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، ان کی شان میں رقیق حملے کرنا چاہتی ہیں، کر رہی ہیں، ان کے لیے اور تمام خواتین اسلام کے لیے بالخصوص یہ عظیم ہستیاں قابل تقلید ہیں۔ آج اگر مسلمان خواتین چاہتی ہیں کہ انہیں حقوق حاصل ہوں، آج مسلمان خواتین چاہتی ہیں کہ وہ دنیا میں بھی سرخرو ہوں، کامیاب ہوں، اور کل روز محشر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سرخرو ہو جائیں، تو پھر امہات المؤمنین، صحابیات، اہل بیت کرام جو خواتین ہیں، اور خصوصاً آج کی جو عظیم ہستی، ان کی سیرت اور کردار کو اپنائیں۔ ان عظیم ہستیوں نے چاہے جیسے بھی حالات آئے، واقعہ کربلا سے بڑھ کر کوئی مشکل حالات نہیں ہو سکتے، اور خواتین کے لیے تو بالکل نہیں ہو سکتے کہ واقعہ کربلا میں موجود ہیں یہ عظیم ہستیاں، اپنے بیٹوں، اپنے بھانجوں، بھتیجوں، بھائیوں کی شہادتیں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہیں، لیکن اللہ کا شکوہ نہیں کیا۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ان بے عزت خواتین کی طرح یہ نہیں کہا کہ اللہ بھی سن لے، رسول بھی سن لے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہیں، اور اتنے مشکل حالات میں آج تو ان خواتین کو دنیا کی ہر آسائش حاصل ہے، تمام سہولتیں حاصل ہیں، اور پھر بھی اللہ کا شکوہ کیا جا رہا ہے۔ شکوہ اللہ سے خاکم بدہن مجھ کو، لیکن ان خواتین کو دیکھیے جو حقیقت میں عظمت اور رفعت اور شان والی خواتین ہیں۔ اتنی زیادہ مشکلات سامنے کھڑی ہیں، پتہ چل رہا ہے کہ بیٹے بھی شہید ہو رہے ہیں، بھائی بھی شہید ہو رہے ہیں، لیکن صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ اور سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر بعد میں اسے قافلہ حسین رضی اللہ عنہ کی سربراہی بھی کی، سیدنا امام علی زین العابدین رضی اللہ عنہ اور آپ نے، اور پھر یزید کے دربار میں، ابن زیاد کے دربار میں اللہ اور اللہ کے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات تھیں وہی پہنچائیں، اور ببانگ دہل پہنچائیں۔ اور یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ ان مشکل حالات میں بھی ان عظیم ہستیوں کی نمازیں نہیں چھوٹیں، ان عظیم ہستیوں کے پردے میں عفت و عصمت میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں آیا۔ عام طور پر خوشی یا غمی کا موقع ہو تو چاہے مرد ہوں یا خواتین ہوں، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام ہم بھلا بیٹھتے ہیں، ہمیں یاد نہیں رہتا کہ یہ نماز کا وقت ہے۔ خواتین ہوں تو یاد نہیں رہتا کہ اس موقع پر بھی پردہ فرض ہے، لیکن قربان جائیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کی ان پاک مقدس عزت مآب خواتین کے کردار پر کہ اتنے مشکل حالات ہیں، لیکن ان مشکل حالات میں نوافل تک نہیں چھوٹے۔ مورخین نے لکھا کہ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا
جو تہجد کے نوافل تھے، دیگر نوافل تھے، جو عبادات کا ایک پہلے سے روٹین تھی، معاملہ تھا، اس میں کسی قسم کی کمی نہیں آئی۔ تو آج کی خواتین کے لیے تو یہ عظیم ہستیاں مشعل راہ ہیں، نہ کہ وہ خواتین کے جو مادر پدر آزاد ہیں اور مادر پدر آزادی چاہتی ہیں، جو لبرلزم اور سیکولرزم کی ترویج چاہتی ہیں، جو دین بیزاری چاہتی ہیں، جو یہ چاہتی ہیں کہ آج کی خواتین جو ہیں وہ دین سے معاذ اللہ مکمل طور پر بیزار ہو جائیں، وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امہات المومنین، صحابیات، اہل بیت کرام معاذ اللہ ان کی بارگاہ میں تنقیص کریں، ان کی شان میں گستاخی کریں۔ نہیں، آج کی ہماری عفت مآب خواتین کے لیے، خواتین اسلام کے لیے، ہماری مسلمان ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے وہ خواتین وہ رول ماڈل نہیں ہیں، بلکہ یہ عظمت نشان ہستیاں ہمارے لیے، ہمارے مسلمان ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے رول ماڈل ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری مسلمان خواتین کو ان کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے تصدق سے عالم اسلام کو سربلندیاں عطا فرمائے۔ ہماری مسلمان ماؤں بہنوں بیٹیوں کو سیدہ فاطمۃ الزہرا طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا کی چادر تطہیر کا صدقہ وہ عفت اور عصمت اور پردہ عطا فرمائے کہ جس کا اللہ سبحانہ و تعالی اور اس کے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا۔ آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی۔ ناظرین سامعین، اس دوران ہمیں جوائن کیا ہمارے لسنر ہیں فیصل آباد سے بشرا صاحبہ، کہتی ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتی ہیں بھائی میرے 4 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں۔ سب سے بڑے بیٹے سے جو چھوٹا ہے اس کا نام آفتاب ہے، 16 سال کا ہے، اور ضد اور غصہ بہت کرتا ہے، ہر وقت گھر میں سب سے لڑتا رہتا ہے، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ جی میں عرض کرتا ہوں، جب وہ سویا ہوا ہو صبح کے وقت، صبح صادق کے وقت، سحری کے وقت یا فجر کے وقت، فجر سے پہلے آپ اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کے، دایاں ہاتھ رکھ کے یا شہید ہو یا شہید ہو 21 مرتبہ پڑھ کر اور دم کر دیں۔ سر جو ہے وہ آپ کا آسمان کی جانب، یعنی نظر آسمان کی جانب ہونی چاہیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ سورہ یاسین پڑھ کر پانی پر دم کر کے یا کھانے پینے کی چیزوں پر دم کر کے اسے کھلائیں، اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا۔ رضوان بخاری صاحب ہیں، یہ کہتے ہیں کہ جو اللہ کے نام پہ مانگتے ہیں اور نشہ کرتے ہیں ان کو پیسے دینے جائز ہیں یا نہیں۔ اس حوالے سے میں یہ عرض کروں گا کہ آپ ان کو کھانا کھلا دیں، یا ان کے اگر وہ گھر والوں کے لیے کہتے ہیں کہ جی بچے چھوٹے ہیں اس طرح کا، تو ان کے بچوں کے لیے کوئی راشن یا کھانے پینے کی چیز کا انتظام کر دیں، تو پیسے نہ دیں، آپ کوئی ایسی چیز ان کو دے دیں، کھانا کھلا دیں، یا کھانے والی چیزیں راشن وغیرہ جو ہے اپنی بساط کے مطابق دے دیں کہ جس کو وہ گھر میں کھانا بنانے میں استعمال کر سکیں۔ ناظرین سامعین، ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ہے مسز اصغر صاحبہ، یہ کہتی ہیں کہ چہرے پر سیاہیاں ہیں بہت زیادہ، کوئی روحانی علاج بتا دیں۔ ایک تو یا رقیب، یہ 300 مرتبہ 7 دن تک پڑھیں، اور اگر چہرے پر کوئی چیز لگا رہے ہیں میڈیسن وغیرہ تو اس پر پڑھ کے دم کر دیں، ورنہ ویسے چہرے پر ہاتھ پھیر دیں۔ اور دوسرا سورۃ الطارق 30ویں پارے میں روزانہ 3 مرتبہ پڑھ کر وہ بھی اسی طرح میڈیسن پر یا پانی پر دم کر کے پانی پھر پی لیں۔ ان کے علاوہ ہمارے ساتھ ہیں ظہیر عباس صاحب، کہتے ہیں آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، ویو ایف ایم 96.6 کی نشریات ٹھیک نہیں پہنچ رہی، مسئلہ حل کریں۔ آپ نے علاقے کا نام غالباً پیلو وینس لکھا ہے، اب یہ ہمیں تو نہیں پتہ کس ضلع میں ہے، کہاں ہے، ہو سکتا ہے وہاں پر ہماری نشریات ویسے ہی نہ پہنچتی ہوں، تو اس حوالے سے آپ اپنا علاقے کا واضح طور پر لکھیں، کون سا ضلع ہے، تحصیل ہے، تو پھر اس کے حوالے سے ہم آپ کو عرض کر سکتے ہیں۔ چونکہ ریڈیو کی جو نشریات ہیں اس کی ایک خاص رینج ہوتی ہے، اس رینج تک یہ نشریات ضرور پہنچتی ہیں، اس سے آگے رینج جتنی ہے اس رینج سے آگے تو نہیں پہنچ سکتی، بعض اوقات پہنچ جاتی ہیں تھوڑا سا آگے علاقے تک، لیکن ضروری نہیں کہ اس رینج سے آگے بھی نشریات جائیں۔ تو آپ اپنے علاقے کا لکھ بھیجیں، پھر ہم آپ کو بتاتے ہیں اس حوالے سے۔ بنت حوا ہیں، کہتی ہیں کہ حیض کی کمی کے لیے جو آیات بتائی ہیں ان کے بارے میں بتا دیں، کس سورہ مبارکہ میں ہیں،
ابھی ان آیات بینات کا چونکہ کتاب الشفا سے میں نے یہ عرض کی تو میرے ذہن میں نہیں ہے ان آیات بینات کا کہ کس سورہ مبارکہ کی ہیں. اس کو میں دیکھ کر کوشش کروں گا کہ کل کے پروگرام میں آپ کو بتا دوں کہ یہ کن آیات کس سورہ مبارکہ کی آیات بینات ہیں. ناظرین سامعین، ان کے علاوہ ہمارے ایک لسنر ہیں، یہ کہتے ہیں کہ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کہتے ہیں پروگرام بہت پیارا ہے. کہتے ہیں کہ میری کمیٹی نکلی تھی 1 سال پہلے 1 لاکھ کی، اور ابھی کمیٹی ختم نہیں ہوئی، کیا اس پہ زکوٰۃ بنتی ہے؟ جی میں عرض کرتا ہوں، وہ کمیٹی چونکہ پورا سال آپ دے رہے ہیں تو اس دینے کے حوالے سے تو سال پورا اس پہ جب گزر جائے گا، جب سال پورا ہو جائے گا تو اور پھر کمیٹی بنے گی، کیونکہ 1 سال پورا اس پیسوں پر گزر گیا. اور دوسری بات یہ کہ وہ پیسے آپ کے پاس ہوتے ہوئے سال گزر جائے تو پھر لازمی اس پر زکوٰۃ واجب ہے، فرض ہے، ضرور بنتی ہے. اور زکوٰۃ جو ہے وہ 40واں حصہ ہے، یعنی 1 لاکھ ہے تو اس پر وہ 2500 زکوٰۃ بنتی ہے. تو یہ اس میں شرط یہ ہے کہ وہ جو نصاب ہے زکوٰۃ کا تقریباً وہ 45 46 47 ہزار روپے بنتا ہے. اتنے پیسے ہوں یا اتنے مال تجارت ہو، نقدی ہو یا اتنا سونا ہو یا چاندی ہو، یا ساری چیزیں ملا کر، صرف یہ نہیں کہ پیسے چاندی سونا مال تجارت اور وہ پراپرٹی جو بیچنے کے لیے رکھی ہے، یہ ساری اگر یہ ملا کر 45 47 ہزار یہ بنتے ہیں، یعنی 52.5 تولے چاندی کی رقم کے برابر بنتے ہیں، تو پھر اور اس پر سال بھی گزر چکا ہے تو پھر آپ پر زکوٰۃ ضروری ہے. ناظرین ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ہے ایم عارف صاحب گوجرا سے. کہتے ہیں حمل کو 4 ماہ ہو گئے ہیں اور گروتھ نہیں ہو رہی، نہ ہی ابھی تک گروتھ کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جو حمل میں بچہ ہے سانس لینا شروع کیا اس نے، کوئی وظیفہ جس میں کہ ایسی کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے. 4 5ویں ماہ بھی بلکہ جا کے یہ اس میں معاملات ہوتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات کے مطابق بھی، اور میڈیکل بھی جو اسی کو آگے ثابت کر رہی ہے. تو اس حوالے سے پریشانی کی ضرورت نہیں ہے. ہاں وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں، یا خالقو، اس کو بھی کثرت سے پڑھ سکتے ہیں، یا باریو یا مصورو، یا خالقو یا باریو یا مصورو، یا خالقو یا باریو یا مصورو. اس کو کثرت سے پڑھیے آپ بھی، آپ کی اہلیہ جو ہیں وہ بھی پڑھ سکتی ہیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا. اور اس کے ساتھ آپ کسی لیڈی ڈاکٹر کو چیک بھی کروا لیجئے، چیک اپ کروا لیجئے، انشاءاللہ کوئی ایسا اس میں مسئلہ نہیں ہے. محمد احسان صاحب ہیں، یہ کہتے ہیں کہ 9 دن کا بیٹا ہے، وہ ماں کا دودھ نہیں پی رہا، اس حوالے سے کوئی وظیفہ کوئی روحانی علاج بتا دیجئے. میں عرض کرتا ہوں اگر نومولود دودھ نہ پیتے ہوں، یعنی چھوٹے بچے شیرخواہ وہ دودھ نہ پیتے ہوں تو یا حیو یا قیوم اس کو 100 مرتبہ لکھ کر کاغذ پر لکھ کر آب زمزم سے دھو کر پلائیں. انشاءاللہ العزیز بچہ جو ہے، نومولود بچہ جو پیدا ہوا ہے، وہ دودھ پینے لگے گا اور ضد بھی نہیں کرے گا. دوسرا یہ ہو سکتا ہے سورۃ القدر کو، اور آب زمزم نہ ہو تو پھر عام پانی پر بھی اس سے بھی دھو کر پلایا جا سکتا ہے. سورۃ القدر کو 21 مرتبہ پڑھ کر چینی پر دم کر کے دیں. اب یہ بڑے بچوں کے لیے، چھوٹے جو نومولود ہیں ان کے لیے تو نہیں، اور میٹھا دودھ کر کے بچوں کو پلائیں، انشاءاللہ بچہ دودھ پینے لگے گا. تیسرا اگر بچہ دودھ نہ پیتا ہو تو یہ نقش ہے ایک، ماں کے دودھ یا دریا کے پانی سے دھو کر بچے کو پلائیں، انشاءاللہ دودھ پینے لگے گا. نقش کیا ہے؟ آپ ایک مستطیل خانہ بنائیں گے، قیوم 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 قیوم، پہلی لائن میں بھی 4 مرتبہ قیوم لکھیں گے، دوسری لائن میں بھی 4 مرتبہ قیوم لکھیں گے. اس طرح لکھیں گے کہ کاف میم واو ان حروف کے دھانے جو ہیں، منہ جو ہیں وہ کھلے رہیں. تو یہ نقش جو ہے یہ ماں کے دودھ یا دریا کے پانی سے دھو کر بچے کو پلائیں، انشاءاللہ بچہ دودھ پینے لگے گا. تو یہ 3 روحانی علاج ہیں جو آسانی سے آپ کر سکیں. ناظرین سامعین ان کے علاوہ ندیم عباس صاحب ہیں ہمارے ساتھ، شازیہ صاحبہ ہیں، اور شمیم اختر صاحب ہیں ہمارے ساتھ، جڑا والا سے ہمارے لسنر ہیں ہمارے ساتھ، اور عبداللہ صاحب ہیں. ان تمام لسنرز کا سوال کا جواب جو ہے کل کے پروگرام میں شامل کریں گے. پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. انشاءاللہ کل صبح دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی پروگرام یاد الہی میں. اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد